سپریم کورٹ آف پاکستان کی آج بہت امپورٹنٹ آبزرویشن رہی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بہت امپورٹنٹ حکم نامہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے اس کی نوٹیفیکیشن کو معطل کیا۔ سپریم کورٹ نے یقیناً اس سے عیاں ہو گئی، حکومت اس معاملے کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر سکی۔ بہت بڑی میجورٹی لوگوں کی، ماہرین کی کہتی ہے کہ حکومت شدید نااہلی تھی، حکومت کی اس پورے معاملے کو جس طرح سے ہینڈل کیا۔ مگر اس سب کے باوجود ایک بات بہت اہم ہے کہ افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ کبھی بھی پاکستان میں ایک سیاسی تنازع کا شکار نہیں ہوا۔ جس روز سے عمران خان نے فیصلہ کیا، وزیر اعظم نے، کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو پاکستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے ایک اور ٹرم کی ایکسٹینشن دیں گے، پاکستان کی کسی سیاسی جماعت نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ یاد رہے کہ پاکستان کی حزب اختلاف بہت فعال حزب اختلاف ہے۔ عمران خان کا کوئی بھی شاید ایسا فیصلہ ہو جس کی حزب اختلاف اس کی دھجیاں نہ بکھیرے یا اس کے بقیے نہ ادھیڑے، مگر یہ انتہائی اہم فیصلہ تھا جس کو کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ حزب اختلاف نے یقیناً کھلے دل سے تسلیم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس انتہائی کلید اہم فیصلے پہ نہ جناب نواز شریف کا کوئی تبصرہ سامنے آیا، نہ مریم نواز شریف کا، نہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا، نہ بلاول بھٹو زرداری کا، نہ آصف زرداری کا، نہ ہی جناب مولانا فضل الرحمان کا۔ پاکستان کی حزب اختلاف نے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، اس خاموشی سے اس فیصلے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا، کسی قسم کی کسی لیول پہ کوئی تنقید نہیں کی، اور اس طرح سے یہ ایک غیر متنازع فیصلہ بن گیا۔ اور پاکستان کی حزب اختلاف اس پہ قائم ہے، آج تک قائم تھی۔ آج حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کا ایک بہت بڑا اجلاس ہوا، آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جس کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوئی، اور آج کے مخصوص دن کے حوالے سے صحافیوں کا یہ ایک مخصوص اور بہت ضروری سوال تھا۔ ایک بار پھر حزب اختلاف نے اس بارے میں کسی قسم کا تنازع کھڑا نہیں کیا، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، وہ خاموشی جو پہلے تھی آج بھی برقرار رکھی۔ اس طرح سے آج پھر حزب اختلاف نے ثابت کیا کہ یہ معاملہ سیاسی تنازع کا معاملہ نہیں ہے۔ مولانا بلاول صاحب اینڈ احسن صاحب، آپ تینوں سے ایک ہی سوال ہے کہ آج کی جو ایکسٹینشن کی معطلی ہوئی ہے، آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ابھی تک مسئلہ عدالت میں ہے، اور عدالت کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں اس کو میرے خیال میں اس طرح ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے ماضی میں یہ کہا تھا، میں نے تو پہلے بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سرکاری ملازم میں توسیع، اور یہ توسیع کا آپ نے دیکھ لیا مولانا فضل الرحمان کے دائیں جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے اس وقت سب سے اہم رہنما احسن اقبال، بائیں پہ بلاول بھٹو زرداری تھے۔ سب نے خاموشی کو ہی یقینی سمجھا اور کسی قسم کی تنازع کی بات نہیں کی۔ اس موضوع پر مزید بات کرتے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کسی صورت میں پاکستان میں کسی سیاسی تنازع کا موجب نہیں بنی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بار پھر پاکستان کے سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک، بہت ہی مستند تجزیہ کار، اینالسٹ ہیں، نیوز اینکر بھی ہیں، جناب عامر ضیاء۔ بہت بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب۔ یقیناً آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ پہنچا، پھر اس کا ایک مخصوص بیک گراؤنڈ ہے۔ آج جس طرح سے یہ درخواست گئی، پھر سادے کاغذ پہ اس کو وڈرا کیا گیا، پھر ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں 184(3) کی کارروائی ہوئی، مگر اس سے پہلے یہ معاملہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ کئی مہینے پرانا ہے، کبھی بھی کسی کنٹروورسی کا شکار ہمیں نظر نہیں آیا ہائی پروفائل، اور اپوزیشن تو خاص طور پہ اس نے بہت ہی سوبر رویہ رکھا، اس پہ کبھی کسی قسم کا کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے کامران صاحب، اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ آئرنی ہے کہ حکومت کا وہ فیصلہ کہ جو کہ غیر متنازع بن گیا تھا، اور جس پہ ایک طرح کا کنسنسس تھا، ان تمام سیاسی قوتوں کے درمیان جو ہر وقت ایک دوسرے کے درپے رہتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کام کرتی ہیں، اور کہتے ہیں کنسنسس جو ہوتا ہے بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس معاملے پہ ایک گرینڈ کنسنسس تھا، اور لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ حکومت نے، جس طرح آپ نے پہلے فرمایا پروگرام میں، کہ اس پورے کیس کو ہینڈل جس طرح سے کیا، اس کی وجہ سے غیر متنازع فیصلہ جو ہے اس پہ ایک طوفان کھڑا ہو رہا ہے۔ اور یہ بات ہے کہ اس میں چاہے آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کہ بہت ہی اگریسو سٹانس رکھتی ہے، اس نے ایک خاموشی اختیار کی، اسی طرح نون لیگ کی آپ بات کریں، جمعیت علماء اسلام کی، اور حتیٰ کہ وہ جو بعض نیشنلسٹ یا وہ جو لبرل گروپس ہیں ان کی بھی بات کریں تو ہمیں کہیں سے بھی اس فیصلے کی مخالفت نظر نہیں آتی۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک جو پاکستان کے مخصوص حالات ہیں کہ یہاں پر کنٹینیوٹی آف لیڈرشپ بعض صورتوں میں بہت اہم ہے، کہ ایسے وقت میں کہ جب افغانستان میں ایک پیس کا پروسیس بہت ہی نازک مراحل میں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ بنتے بنتے بگڑ گیا، اس میں بھی ایک تسلسل کی ضرورت ہے۔ اسی طرح بھارت کے ساتھ جو آج حکومتی وزراء نے بھی اس کا اشارہ کیا کہ جس طرح کی کشیدگی چل رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ پھر ہمارے یہاں بے شک کہ وار آن ٹیررزم جو ہے اب دھیمے ہو گئی ہے، اس طرح سے نہیں ہو رہی۔ لیکن عامر ضیاء صاحب، یہ جو آپ نے
جو ریجنل ایشوز بتائے، سیکیورٹی ایشوز، انڈیا کا جو تھریٹ ہے، ہم نیئر وار لائک سچویشن تھی ابھی کچھ عرصے پہلے ہماری انڈیا کے ساتھ، افغانستان کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے، مگر سب سے اہم بات جو ہے وہ پاکستان کی اپنی جو معاملات ہیں جو ہم نے کبھی ایڈریس نہیں کیے، جن کا تعلق اکانومی سے، معیشت سے، اس کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں. ہم قوم کو ڈاکیومنٹیشن کی طرف لا رہے ہیں، ہم اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا رہے ہیں، ہم بے نامی ٹرانزیکشنز کو ختم کر رہے ہیں، ہم FATF کے اصولوں پہ اپنا رہے ہیں، ہم ایک تھرڈ ورلڈ اکانومی سے اور ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی سے ڈاکیومنٹڈ اکانومی کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ ہم نے 74 سال میں 73 سال میں کبھی نہیں کیا. اور یہ صرف اور صرف فوج کی بھرپور مدد سے ہو رہا ہے، کیونکہ آپ کے علم ہے کہ یہ کسی بھی سیاسی حکومت کے پاس، اور پھر عمران خان کی تو ویسے بھی مخصوص اتنی اہم اکثریت نہیں ہے. تو یہ رول بھی بہت اہم ہے، جس میں کہ جنرل باجوہ کا اور پھر ملٹری لیڈر کی جو ملٹری ٹیم جو ہے ہماری، اس کا ایک بہت اہم کردار ہے. اس لیے اس تسلسل کی بڑی اہمیت ہے میرے نزدیک. آپ نے وہ تمام جو انیشیٹیوز اس حکومت نے اٹھائے ہیں، وہ چاہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ٹیکس نیٹ ہو اور جناب ٹیکس نیٹ کو بڑھانا ہو، یہ ساری چیزیں یقیناً اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ جو پہلے انپریسیڈنٹ چیز ہوتی تھی کہ فوج کو اس بات کا احساس ہے، پاکستان فوج کو، کہ اگر اس ملک کی جو کہتے ہیں نا کہ نیشنل سیکیورٹی کا پیراڈائم ہے، اس میں معیشت جو ہے کتنی اہم چیز ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ مجبوری کی وجہ سے جو پاکستان کی معاشی دقتیں تھیں کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسا ہوا کہ جی فوجی بجٹ میں اضافہ نہیں ہوا. ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہم نے دیکھا ان حالات میں کہ جب کہ اندرونی تھریٹ ہے، بیرونی تھریٹ ہے، پاکستان فوج نے اس قسم کا ایک جیسچر شو کیا. اور ظاہر ہے کہ اپنے انلائٹنڈ سیلف انٹرسٹ میں بھی پاکستان فوج یہ سمجھتی ہے کہ جتنی معیشت مضبوط ہوگی اتنا ہی پاکستان کا دفاع جو ہے مضبوط ہوگا. ہمارا مقابلہ جس قوت سے ہے بھارت، اس کی جو ایک بہت بڑی ہے ٹیل ونڈ اس کے ساتھ، اس کی وجہ اس کی ایک کہتے ہیں نا اکنامک گروتھ ہے، سائز آف اکانومی ہے، وہاں کی پاپولیشن ہے. پاکستان بھی کوئی چھوٹا ملک نہیں، 22 کروڑ کی مارکیٹ ہے، بہت بڑی مارکیٹ ہے. اور اس میں اگر ہم لوگوں نے اپنے ایکٹ کو کہتے ہیں نا صحیح کر لیا، اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ فوج کا ایک بڑا کلیدی رول ہے. آپ دیکھیں کہ سیمینار نواز شریف صاحب کے دور میں بھی اکانومی کے اوپر ہوا تھا، جب نون لیگ کی معاف کیجیے گا حکومت تھی اس وقت بھی ہوا تھا. اب بھی آپ دیکھیں کہ فوج جو ہے براہ راست جو ہے لیڈرشپ اس میں انٹرسٹ لے رہی ہے. اور اس میں بعض لوگ اس میں اعتراض کی بات یوں بھی نہیں ہے کہ جب ایک نیشنل چیلنج ہے تو تمام اداروں کو مل کر اس چیلنج سے نمٹنا ہے. اس میں سویلین گورنمنٹ کو جو ہے اگر اس کی مدد کرتی ہے فوج تو ایک خوش آئند بات ہے. بہت شکریہ جناب عامر سیاہ ہمارے ساتھ موجود تھے.